اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المؤمنون مکیہ سورہ مؤمنون یہ مکی صورت ہے قرآن مجید کی توقیفی ترتیب کے اعتبار سے 23ویں اور نزول کے اعتبار سے 74ویں صورت 118 اس کی آیات اور 6 رکوع ہیں۔ تو اس میں چونکہ خاص طور پر کامیاب جو اہل ایمان ہیں ان کی صفات بیان کی گئی تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مؤمنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی دکھاتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کی یہ کی گئی، اور الذین هم فی صلاتہم خاشعون یعنی جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی سے بعض حضرات نے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح نماز کے اندر خشوع جو ہے وہ بھی کیا ہے، فرض ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض دیگر علماء نے اس میں تطبیق دی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحت نماز کے لیے تو کیا ہے، فرض نہیں ہے۔ خشوع جو ہے یعنی نماز کی صحیح ہونے کے لیے کیا ہے، اس درجے میں تو یہ فرض نہیں ہے، البتہ قبول صلات کے لیے یہ کیا ہے، فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صحت صلات کے لیے نفس نماز ادا ہو جائے گی خشوع کے بغیر، اس درجے میں خشوع فرض نہیں ہے۔ وہ فرض ہے اس معنی میں کہ قبولیت نماز کس پر موقوف ہے، خشوع پر موقوف ہے۔ یعنی اگر کسی نے نماز پڑھی وہ خشوع سے نہیں بھی پڑھی اس کے ذمہ سے فرض کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، یعنی قضا نہ اسے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغویات سے اعراض کرنے والے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ٹھیک ہے کہ بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ سے ایک طویل روایت ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتکلف چند چیزیں جو تھیں نا وہ چھوڑ دی، ان میں سے ایک چیز یہی ہے، یعنی بے مقصد کاموں میں پڑھنا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ٹھیک ہے، ابھی آیت مبارکہ کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک اس اعتبار سے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں ابھی جو ہے نا زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنے والے، والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے اخلاق کی پاکیزگی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہی والذین هم للزکاة فاعلون کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر یعنی صلات کے ساتھ کس کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا۔ ٹھیک ہے، پھر اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ گو یہ صورت کی ہے، مکی ہے، تو زکوٰۃ کی جو حکم ہے وہ تو مکہ میں ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن اس کی باقی تفصیلات اور اس پر جو عمل درآمد کے حوالے سے باقی تفصیلات تھی وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، نفس حکم جو ہے وہ مکہ میں نازل ہو گیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم یا جن کے ان کے دانے ہاتھ مالک، یعنی کنیز شرعی کنیز، ٹھیک ہے، آج کل کی کنیز نہیں۔ شرعی کنیز کس کو کہتے ہیں کہ جو مطلب کسی سے مال غنیمت میں حاصل ہو، ٹھیک ہے، کسی دشمن ملک پر قبضہ کیا وہاں سے جو اس طرح سے حاصل ہو، وہ شرعی کنیز ہو، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ اس وقت معاہدہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی اس کو غلام نہیں بنائے، یعنی عالمی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے معاہدہ ہے، اور تمام ممالک نے، بلکہ اکثر ممالک نے اس پر کیا کیا اس
کی اس کو قبول کیا ہوا ہے، تسلیم کیا ہوا ہے، تو اس تسلیم کرنے کی وجہ سے اس دستخط کی بنا پر وہ اس کی پاسداری کی کیا ہوں پابند ہوں گے۔ تو پیچھے پھر ایک ہی صورت ہے، ٹھیک ہے کہ یعنی وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں صرف اپنی بیویوں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو یہ لوگ کیا ہیں ملامت زدہ نہیں ہوں۔ ان دو کے علاوہ یعنی بیویاں اور شرعی کنیزوں کے علاوہ اگر کہیں بھی وہ اپنی شہوت کو اپنی خواہشات کو پورا کریں گے تو وہ کیا ہو گناہ ہو، ٹھیک ہے، اسی میں اس کی تمام صورتیں آ جائیں گی، اس کے حرام ہونے کی تمام صورتیں آ جائیں گی، یعنی ویسے کسی سے نکاح کے علاوہ تعلقات رکھنا، ٹھیک ہے، استمناء بالید وہ بھی اس میں آ جائے گا، اور ہم جنس پرستی وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی راستہ تلاش کرے اس کے علاوہ، یعنی ان دو کے علاوہ جو اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اہل ایمان کون لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، اپنے معاہدوں کی کیا کرنے والے، پاسداری کرنے والے، کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کسی کو کوئی زبان دے دی تو اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص قرض کی مثال دی گئی کہ جو کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس کو کیا کرے گا، ادا کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مدد فرماتے ہیں ادائیگی کے لیے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اولئک هم الوارثون، تو یہی لوگ کیا ہوں گے، وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے کس کے، فردوس، فردوس یعنی جنت کے اعلیٰ حصہ، ٹھیک ہے، یعنی نفس جنت کے وارث تو تمام مومنین ہوں، اور ان کے خصوصیت کے ساتھ یہاں فردوس کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور پر جنت کے اعلیٰ حصے کے کیا ہوں گے، وارث ہوں گے، مالک ہوں گے۔ پھر ایسے بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ ہر شخص کا ایک گھر جنت میں، ایک گھر کیا ہے جہنم میں، ٹھیک ہے، پھر جو مطلب جو جنت میں چلا گیا اس کا جہنم والا گھر وہ کسی جہنمی کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا جو جہنمی کا گھر ہوگا وہ اہل جنت کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس معنی میں۔ تو اس کے یعنی نفس وراثت میں تو تمام نفس جنت کی جو وراثت ہے اس میں تمام اہل ایمان وہ کیا ہے شامل ہے، اور فردوس کا جو خاص طور پر ذکر کیا گیا وہ ان کی خصوصیت کے اعتبار سے کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، یعنی مٹی کے مجموعے سے، اور ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو بنایا ایک نطفہ، فی قرار مکین یعنی ایک ٹھہرنے کی جگہ، ثم خلقنا النطفة علقة، یعنی قرار مکین سے مراد رحم، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس کو یعنی اس نطفے کو کیا بنایا، یعنی ایک جمع ہوا خون، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے کو کیا بنایا، مضغة گوشت کا ٹکڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے پہنا دی اس گوشت کو ہڈیاں، یعنی ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دی، ہڈیوں کو ملا دیا، اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر کس کا لباس چڑھا دیا، ہڈیوں کو اس کے ساتھ ملایا، فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے یعنی ان ہڈیوں کو کس کا لباس پہنا دیا، یعنی ان کے اوپر جلد چڑھا دی، گوشت کا ٹکڑا چڑھا دیا، یعنی گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ ہڈیاں، اور پھر اس کے بعد ان ہڈیاں کے اوپر گوشت کا ٹکڑا، ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک اور تخلیق، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، بابرکت ذات ہے، اور وہ تمام پیدا کرنے والوں میں کیا ہے، بہترین۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم کیا ہوگے، وفات پاؤ گے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر ضرور تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 راستے،
وما كنا عن الخلق غافلین، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس پیدا کیا اور مطلب چھوڑ دیا. وما كنا عن الخلق غافلین، یعنی ہم مخلوق سے کیا ہیں، بے خبر نہیں. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ. فاسكناه في الارض، اور ہم نے اس پانی کو کیا کیا، ٹھہرایا زمین میں. فاسكناه، اس پانی کو ہم نے یعنی جگہ دی، ٹھکانہ دیا زمین میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور جس طرح ہم اس پانی کو اتارا ہے اسی طرح ہم اس کو لے جانے پر بھی کیا رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اس پانی سے ہم نے اگائے تمہارے واسطے باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یعنی ویسے تو تمام چیزیں انہیں سے اگائی گئی ہیں، تو ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے ان کی اہمیت کی وجہ سے. تو تمہارے لیے ان میں کیا ہیں، فیہا فواکہ کثیرۃ، بہت سے میوے، ومنھا تاکلون، اور ان میں سے تم کیا کرتے ہو، کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے. تنبت بالدہن، اگتا ہے تیل لے کر. تنبت بالدہن، اگتا ہے تیل کے ساتھ. وصبغ للآکلین، اور سالن کھانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایک توجیہ ہے کہ بعد جو ہے نا کس کے معنی میں، لام کے معنی میں. تنبت بالدہن یعنی اگتا ہے کس کے لیے، تیل کے لیے. یعنی یہ تیل جو ہے نا یہ کس کے کام آتا ہے، جلانے وغیرہ کے کام آتا ہے. وصبغ، اور سالن بنانے کے لیے، آکلین کھانے والے، یعنی دونوں فائدے اس سے کیا حاصل ہوتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور آپ کے لیے چوپایوں کے اندر کیا ہے، عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان چیزوں میں سے جو اس کے پیٹ میں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ہم خالص کیا بنا دیتے ہیں، دودھ بنا دیتے ہیں، اور وہ تم اس کو کیا کرتے ہو، پیتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان کے اندر کیا ہیں، بہت سے منافع ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم کیا کرتے ہو، سواری کرتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام یہ قوم کا تذکرہ، اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے جو سردار تھے کفار، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نہیں ہے مگر ایک تمہاری جیسے انسان ہے. مطلب ان کی ہمارے درمیان کیا خصوصیت ہے، یہ ہماری طرح ہے. باقی لوگوں کو انہوں نے کہا یرید ان یتفضل علیکم، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ تم پر کوئی برتری، کوئی فضیلت حاصل کر لیں. اس قسم کی باتیں جو یہ کر رہے ہیں نا، قوم کے خلاف ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان سے فرشتے کو اتارتے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر کوئی انسان رسول آتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ہم نے تو ایسی کبھی کوئی بات نہیں سنی. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اپنے پہلے آباء میں بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے، ایک مقصد اس سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ جس طرح آپ کی مخالفت ہوئی، اس طرح آپ سے پہلے انبیاء کی بھی کیا ہوتی رہی، مخالفت ہوتی رہی. ان هو الا رجل به جنۃ، کہ یہ تو ایک شخص ہیں سوائے اس کے کہ مطلب ان کی کوئی اور تعارف نہیں ہے، کہ یہ ایک شخص ہے، انسان ہے. به جنۃ، اور ان کو جنون لاحق ہو گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، تو لہٰذا انتظار کرو ان کا ایک مدت تک کے، یعنی خود ہی ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، اپنے آپ ختم ہو جائے گا. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار میری مدد کیجئے اس چیز کے خلاف جو انہوں نے میری کیا کی، تکذیب کی. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ،
تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں بھی آیونینا ہماری نگاہوں کے سامنے، وحینا ہماری وحی کے مطابق۔ تو اس سے یعنی استدلال ہے اس بات کا کہ وحی کی تعلیمات جس طرح شرعیات پر مبنی ہوتی ہیں، اسی طرح وحی کی تعلیمات جو ہیں وہ جو دیگر امور ہیں، دیگر معاملات ان پر بھی مبنی ہوتی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، بس جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور کیا ہو گیا، پھوٹ پڑا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تنور کہاں پر ہے اس کے بارے میں بہت سے تفصیلی اقوال ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور آپ سوار کر لیجئے اس میں ہر قسم کے جوڑے، دو دو جوڑے، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ مگر جن پر قول کیا ہو گیا، سبقت کر گیا ان میں سے، ٹھیک ہے، جیسے ان کا بیٹا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے خطاب نہ کیجیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، تو بے شک یہ تمام کیا کیے جائیں گے، غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ سوار ہو لیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں اہل ایمان، علی الفلک کی کشتی پر، ٹھیک ہے، جیسے روایات کے مطابق وہ 83 یا 84 لوگ تھے کل۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ دیجئے کہ اے پروردگار کہ مجھے اتاریے بابرکت جگہ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ بہترین اتارنے والے، ٹھیک ہے، جیسے دوسرے آیات میں آتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر آ کر وہ کیا رکی، ٹھیک ہے، اور طوفان نوح کے اندر ایک مرتبہ تمام روئے زمین پر کیا پانی آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی پر بعد میں یعنی انہی نشانات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی کیا کی، تعمیر کی۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور بے شک ہم کیا کرنے والے ہیں، آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد ایک اور جماعت، فارسلنا فیہم رسولا منہم، اور ہم نے ان میں بھیجے اپنے رسول انہی میں سے، ٹھیک ہے۔ اس سے قرنا آخرین کا مصداق قوم عاد یا سمود۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں ہے اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ان کا جواب ہے ان کی قوم کے لوگوں کو، وہ اگلے رکوع سے انشاءاللہ۔